ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ یہ سورہ یونس کی 74 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد الگ الگ پیغمبروں کو ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا، سو وہ پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی جس بات کو وہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوئے۔ حد سے آگے بڑھ جانے والوں یعنی کافروں کے دلوں پر ہم اسی طریقے سے مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان سب کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس ہماری آیتوں کو لے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ سو جب ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچ گیا تو وہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ کھلم کھلا جادو ہی ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم حق کے بارے میں جبکہ وہ حق تمہارے پاس آ چکا ایسا کہتے ہو کہ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اس طریقے سے تم ہم کو ہٹا دیوے اور تم دونوں بھائیوں کو ملک میں سرداری مل جاوے؟ ہم تم دونوں پر کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم۔ اور فرعون نے اپنے ملازموں کو کہا کہ تم ہوشیار، بڑے جانکار، ماہر جادوگر کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ سو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کو میدان میں جو ڈالنا ہو ڈالو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ سو جب ان جادوگر لوگوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی تو وہ سانپ بن کر دوڑتی نظر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم نے دکھایا ہے وہ تو جادو ہی ہے،
یقیناً اللہ تعالی اس جادو کو ابھی ملیا میٹ کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالی فساد کرنے والوں کے کام بننے نہیں دیتے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالی اپنے حکم سے سچ کو سچا کر کے دکھلاتے ہیں، چاہے گنہگار لوگ اس کو برا سمجھے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ سو شروع دور میں موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے صرف چند نوجوان ایمان لائے، فرعون اور ان کے سرداروں سے ڈرنے کی وجہ سے کہ کہیں وہ ان کو مصیبت میں نہ ڈال دے، اور یقیناً فرعون تو ملک میں بڑا زور دکھا رہا تھا، یقیناً وہ حد سے آگے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان آیتوں میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالی نے بہت سارے نبی دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، جیسے نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے، بعد میں حضرت صالح علیہ السلام آئے، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بعد میں حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہم السلام آئے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک نبیوں کا زمانہ دنیا کے اندر آیا، اور جیسے جیسے دنیا آگے چلی ایسے ایسے نئے نئے نبی اللہ نے ہدایت کے واسطے بھیجے۔ لمبا زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، اور پھر ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ یہ دونوں سگے بھائی ہوتے ہیں، موسیٰ عمر میں چھوٹے ہیں، ہارون عمر میں بڑے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ یہاں ایک بات جو بڑی اہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے کہ جب بھی کوئی نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے آتے تو لوگوں نے، پبلک نے ان کے ساتھ بہت غلط برتاؤ کیا، بہت گندا سلوک کیا، بہت ان کو پریشان کیا، ستایا۔ جیسے ہی نبی دعوت لے کر آئے تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، منع کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی اچھی بات، سچی بات، دین کی بات، فائدے کی بات کوئی ہم کو بتلاتا ہے، اور جیسے وہ بتلائے گا، پہلے کبھی ہم نے سنی نہیں، کسی نے اخلاص سے بتلایا، محبت سے بتلایا، ہماری بھلائی چاہ کر کے بتلایا، لیکن وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کہتے تھے جاؤ، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں سنتے، ہم قبول نہیں کرتے، ہم کو یہ اچھا نہیں لگتا، ہم منع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بعد میں آدمی اطمینان سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے تو دل کہتا ہے کہ نہیں، بات تو سچی تھی، مان لینے جیسی تھی، قبول کر لینے جیسی تھی، اپنا لینے جیسی تھی، میں نے خاموخواہ منع کر دیا۔ آدمی بعد میں پچھتاتا ہے۔ اب اگر پچھتانے کے بعد میں بھی وہ بات مان لے، تھوڑا بہت نقصان ہوا، تھوڑا بہت تکلیف اٹھانا پڑے گا، لیکن فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن بعض انسان کیسے مزاج کے ہوتے ہیں، کوئی اچھی بات آپ نے بتائی، سچی بات بتائی، فائدے کی بات بتائی، جیسے ہی بتائی انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں سنتے،
ہم قبول نہیں کرتے. پھر دوسری بار سمجھاؤ، تیسری بار سمجھاؤ، 1 مہینے کے بعد سمجھاؤ، 6 مہینے کے بعد سمجھاؤ، 1 سال کے بعد سمجھاؤ، لیکن ایسے ضدی اڑیل مزاج کے ہوتے ہیں کیا 50 بار سمجھاؤ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ 1 مرتبہ نہ کہہ دیا تھا نے، پھر کیوں وہی بات میرے سامنے کہتے رہتے ہو؟ 1 مرتبہ منع کر دیا نے، یہ بات سننی نہیں ہے، یہ بات ماننی نہیں ہے، یہ بات قبول کرنی نہیں ہے، پھر کیوں بار بار تم یہ بات ریپیٹ کرتے ہو؟ ارے بھائی ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تیرا فائدہ ہے، اس میں تیرے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے، اس میں تیری بھلائی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا کوئی اس میں مطلب نہیں ہے. تو ہر نبی کے ساتھ یہی برتاؤ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو ایمان سمجھایا تو کافر لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، جاؤ ایمان ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، انکار کر دیا انہوں نے. نبی بار بار سمجھاتے رہے، بار بار سمجھاتے رہے، برسوں برس سمجھاتے رہے، لیکن وہ یہی جواب دیتے، 1 مرتبہ نہ کہہ دیا تھا نے، بار بار کیوں آتے ہو؟ اللہ کے نبی کا انسلٹ کرتے تھے، اللہ کے رسول کی بے ادبی کرتے تھے، توہین کرتے تھے. اور یوں کہ اب نبی تو بیچارے محبت میں جاوے، اخلاص سے جاوے، امت کو جہنم سے بچانے کے لیے جاوے، لیکن یہ ضدی لوگ ایسے ضد پہ اڑے ہوئے کہ 1 مرتبہ نہ کہہ دیا نے، اب کیوں آتے ہو ہمارے پاس؟ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ مزاج جس انسان کا ہو وہ انسان دنیا میں بھی نقصان میں رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی نقصان میں رہتا ہے. اگر ایسی عادت کسی کی ہے تو وہ چھوڑ دے وے، اپنی عادت سدھار لے وے، اپنی سوچ بگڑی ہوئی کو ٹھیک کر لے وے. چلو کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو ابھی تم نے نہ کہہ دیا، لیکن بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس کی دلیل سوچو، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ سوچو، پھر جب سمجھ میں آ جائے، 15 دن بعد سمجھ میں آوے، مہینے کے بعد سمجھ میں آوے، سال کے بعد سمجھ میں آوے، تب مان لو، قبول کر لو، اپنا لو، اس میں فائدہ ہے ہمارا. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان ضد اور ہٹ دھرمی میں ٹھکرا دیتا ہے اور بعد میں خود اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. پھر برسوں برس گزرنے کے بعد آدمی سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ ارے اتنے برس پہلے یہ بات میرے سامنے آئی تھی، پتہ نہیں اس وقت میرا دماغ کیسا تھا، میں نے نہ کہہ دیا نے، اب جو ہے بہت پچھتاوا ہے کہ ہاں کہتا تو اچھا ہوتا. اسی لیے برسوں کے بعد پچھتانے کے بجائے تھوڑے دن میں ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے وہ بات اگر اچھی ہے، اپنے فائدے کی ہے تو مان لینی چاہیے، اپنا لینی چاہیے. یہی چیز ہے دین کی، ایمان کی، شریعت کی، اسلام کے قانون کی. دین کی ہر بات فائدے کی ہے، کوئی بات میں نقصان نہیں ہے. اگر کوئی بات ابھی سمجھ میں نہیں آتی، ٹھنڈے دماغ سے سمجھو، اطمینان سے سمجھو. ایک عالم سے سمجھ میں نہیں آوے، دوسرے عالم کے پاس جا کے سمجھو، تیسرے کے پاس جا کے سمجھو، لیکن معاملہ شریعت کا ہے، دین کا ہے، ایمان کا ہے، ہدایت کا ہے. سمجھ کے مان لو، اپنا لو اپنی زندگی میں. بلکہ دین تو ایسی چیز ہے کہ سمجھ میں آوے کہ نہ آوے آدمی مان لے وے. اسی کا نام ایمان ہے کہ دین کی ہر بات سمجھ میں آوے کہ نہ آوے بندہ مان لے وے، عمل کر لے وے، اسی کا نام ایمان رکھا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور فرعون کے دربار کے اندر دین کی دعوت دینے گئے. بعض روایت میں عجیب بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کے محل کے باہر کھڑے رہتے. فرعون کے پولیس والے پوچھتے، سیکیورٹی گارڈ، کیوں آئے ہو؟ تو کہا فرعون کو ایک اللہ ایک رب کی ایمان کی دعوت دینے آیا ہوں. تو پولیس والے کہتے کہ فرعون تو خود خدا ہے. وہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. کہا وہ تو خود خدا ہے. اس کو کہا تم ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے، ایک اللہ کی دعوت دینے آئے. کہ نہیں، اس کو ہم دعوت دیں گے. تو اندر جانے ہی نہیں دیتے تھے. کہا 1 سال تک
پورا 1 سال تقریباً حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دروازے کے اوپر کھڑے رہے ہیں. 1 سال تک چکر لگائے اس کے دروازے کے. ضرورت کے لیے جاتے پھر آ کے کھڑے ہو جاتے, آرام کے لیے جاتے پھر آ کے کھڑے ہو جاتے. 1 سال قریباً زمانہ گزر گیا فرعون کے دروازے کے آٹے پھیرے چکر مارتے مارتے. تب جا کر کے فرعون کے لوگوں نے فرعون کو کہا کوئی 2 پاگل آدمی ہیں. نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 پاگل ہے موسیٰ اور ہارون نام کے, وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور تم کو کسی اللہ کی عبادت کی دعوت دینا چاہتے ہیں. فرعون نے کہا بلاؤ, میں سنتا ہوں ان کی بات, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. دونوں نبی, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول فرعون کے پاس گئے. جا کر کے اس کو کہا کہ فرعون تو بادشاہ ہے, تو کنگ ہے, تو راجا مہاراجا ہے, تو خدا نہیں ہے, تو رب نہیں ہے. دونوں چیز میں ڈیفرنٹ ہے, فرق ہے, تو سمجھ. خدا الگ ہے, رب الگ ہے, اللہ الگ ہے, معبود الگ ہے, بادشاہ ہونا الگ ہے, کنگ ہونا الگ ہے, راجا مہاراجا ہونا الگ ہے. دونوں چیز الگ الگ ہے, تو ذرا دھیان سے سمجھ. اس کو سمجھایا اور کہنے لگے کہ ایک اللہ جس نے تجھے پیدا کیا, مجھے پیدا کیا, وہ معبود ہے, وہ رب ہے, اس کی عبادت کرنی چاہیے, تیری نہیں. تو بس ایجپٹ کا, مصر کا بادشاہ ہے بس. بہت سمجھایا. وہاں دربار کے اندر بہت سارے فرعون کے منسٹر لوگ, وزیر لوگ, چمچے لوگ سب بیٹھے رہتے تھے دربار میں. ان کو بھی سمجھایا. ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. ہم نہیں مانتے, تمہاری بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے 2 بڑے بڑے چمتکار دکھائے, معجزے دکھائے. پہلا معجزہ یہ دکھایا کہ ہاتھ میں لکڑی رہتی تھی. وہ لکڑی فرعون کے دربار میں یوں کر کے پھینکی آپ نے, تو بھرا دربار راجا صاحب کا, اور دربار میں وہ جو لکڑی پھینکی, چھوٹی سی لکڑی ہاتھ میں پکڑنے کی, لیکن وہ لکڑی تو بہت بڑا ڈریگن, اجگر بن گئی, اژدہا بن گئی. اللہ کی قدرت سے اتنا بڑا اجگر اور اژدہا بن گئی کہ جب اس اجگر نے منہ کھولا اپنا, تو اتنا بڑا منہ کھولا, اتنا بڑا منہ کھولا کہ فرعون کا پورا محل اس اجگر کے منہ میں آ جاوے. اتنا بڑا اس نے منہ کھولا. تو فرعون اتنا گھبرایا کہ جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا سیاسن پر, وہاں سے کود گیا جان بچانے کے لیے, اور تخت کے نیچے چھپ گیا جا کر کے. اتنا گھبرا گیا. کل تک اپنے آپ کو خدا کہنے والا ایک اجگر دیکھ کر کے گھبرا کے چھپ گیا اپنی جان بچانے کے واسطے. اور تفسیر کی روایتوں میں ہے کہ اس کو دست کی بیماری لگ گئی, اس کو لوز موشن شروع ہو گئے, اس کو استنجا چالو ہو گیا, اور دن میں کتنی مرتبہ ڈر کی وجہ سے, گھبراہٹ کی وجہ سے استنجے جانا پڑتا تھا. اور وہ بیماری موت تک نہیں گئی فرعون کی. پوری زندگی پھر وہ دست کی بیماری اس کو رہی, خوب اس کو پاخانہ ہوتا تھا, اتنا وہ گھبرا گیا. اور دوسری چیز موسیٰ علیہ السلام نے یہ دکھلائی کہ اپنا دائنا ہاتھ مبارک یوں بغل میں لے جاتے اور لے جا کر کے دباتے, دابی طرف میں جدھر دل ہے وہاں لے جا کے دباتے, اور دبا کر کے یوں نکال کے دکھاتے. تو یہ پورا ہاتھ ایسا چمکتا, ایسا روشن ہوتا, ایسا لائٹنگ والا ہوتا کہ دوپہر کے وقت میں سورج کی روشنی اس کے سامنے کمزور ہو جاتی. اتنا ہاتھ چمکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ دونوں نشانی فرعون کو دکھلائی کہ دیکھ میں اللہ کا نبی ہوں, تجھے چمتکار دکھلا رہا ہوں. پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا. کہنے لگا موسیٰ یہ ڈنڈے میں سے سانپ بن گیا نا, یہ تو جادو ہے, جادو. تیرا ہاتھ چمکتا ہے نا, یہ تو جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تجھے کچھ عقل ہے کہ نہیں, بادشاہ بن کے بیٹھا ہے, جادو کیا چیز ہوتی ہے, معجزہ اور چمتکار کیا چیز ہوتی ہے, کچھ تیرے میں سمجھ ہے کہ نہیں ہے.
پھر فرعون اور اس کے دربار کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی غلط بات کہی. کیا غلط بات کہی؟ کہ موسیٰ اور ہارون جو ہے نا، یہ تو اپنا جادو دکھا کر کے پورے مصر کی سطح پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ خود مصر کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں. اس لیے یہ سب چمتکار وغیرہ دکھلا رہے ہیں. کہ دنیا میں جتنے کرسی کے پجاری ہیں نا، ان کو ہر چیز میں کرسی نظر آتی ہے، ہر جگہ ان کو کرسی کرسی، عہدہ ہی عہدہ، سطح ہی سطح ان کو نظر آتی ہے. اس کے سوا ان کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. تو نبی جو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اس ایمان کی مبارک دعوت میں بھی ان کو سطح اور کرسی اور حکومت اور لا اینڈ آرڈر نظر آ رہا ہے. اور کہنے لگا موسیٰ اور ہارون تم دونوں تو مصر کے سردار بننا چاہتے ہو. کہ نہیں، ہم تو ایمان کی دعوت دینے والے ہیں، ہم سردار بننا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو تم کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، ہم تم کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے. اور فرعون نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا، اسی لیے اس نے کہا جادو کا جادو سے مقابلہ کراؤ. ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں. فرعون کہنے لگا، اس وقت مصر میں، ایجپت میں بڑے بڑے جادوگر لوگ تھے، آج بھی ہے. جب میں گیا تھا تو میں نے وہاں جو رہبر تھے ان کو پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے اب بھی جادو یہاں ہے؟ کہا ہے، یہاں اب بھی جادو بہت چلتا ہے. تو بڑے بڑے جادوگر کا پورے مصر کے اندر سے بلاؤ، سب جادوگروں کو، الگ الگ ضلعوں میں سے، الگ الگ اسٹیٹ میں سے، الگ الگ شہر میں سے، سب کو کیپٹل میں، راجدھانی میں جمع کرو جادوگروں کو. اور جمع کرنے میں کتنا ٹائم لگا وہ زمانے کے اعتبار سے. جب سب جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون کی برتھ ڈے تھی، جنم دن. اس دن اس نے حریفائی رکھی موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ کے اندر. دیکھو فرعون لوگوں کی عادت تھی برتھ ڈیٹ منانے کی، جنم تاریخ منانا، یہ فرعون اور فرعونیوں کی عادت ہے. یہ نبی والا طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ جنم دن مناوے، برتھ ڈیٹ مناوے. یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے، فرعون کا طریقہ ہے. اسلام اور مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کوئی مسلمان کو برتھ ڈے، جنم تاریخ، جنم دن، ورس گانٹھ، یہ کوئی چیز نہیں منانی چاہیے. یہ فرعونی طریقہ ہے. بہرحال فرعون کا جو جنم دن آیا، برتھ ڈیٹ آئی، تو اس دن کے اندر اس نے پورے ایجپت کے جادوگروں کو جمع کیا. ایک بڑے میدان میں، ایک بڑے اسٹیڈیم میں مقابلہ رکھا اس نے، حریفائی. اور ٹائم رکھا صبح یہی 9-10 بجے کا ٹائم اندازاً. اور اس وقت حریفائی شروع ہوئی. ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں پورے ایجپت سے جادوگر لوگ جمع ہوئے. اور ادھر کون؟ اللہ کے دو نبی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. اور ادھر ہزاروں جادوگروں کی ٹیم آ گئی موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے واسطے. اور میدان کے چاروں طرف پبلک آئی مقابلہ دیکھنے، حریفائی دیکھنے کے لیے. اور خود فرعون بھی اپنی بیوی آسیہ کو لے کر کے وہ حریفائی دیکھنے کے لیے وہاں میدان پر آیا. اور یہ جادوگر جتنے بھی آئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ کی نورانی پیشانی دیکھی، آپ کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، تو سمجھ گئے کہ یہ انسان جادوگر نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے. اسی لیے کہ جو آدمی جس لائن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنے جیسے ایکسپرٹ لوگوں کو تھوڑی دیر میں سمجھ لیتا ہے کہ میرے جیسے ایکسپرٹ ہے کہ نہیں ہے، کہ خالی چالو چیلا آدمی ہے. جو جس لائن کا ایکسپرٹ ہے وہ اپنی لائن کے لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہ سب جادو میں ایکسپرٹ لوگ تھے، تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے، اس کے ساتھ کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے، اور اس کی وجہ سے وہ میدان میں آئے ہیں مقابلے کے لیے. یہ جادوگر نہیں. تو
تو ان تمام جادوگر کے اندر ایک اندھا جادوگر تھا، وہ بہت ایکسپرٹ، سب جادوگروں کا لیڈر تھا وہ، اور جو ہے سب کا وہ سردار اور بڑا استاد جیسا تھا وہ جادوگر۔ اس نے بات چیت شروع کی، دوسرے جادوگروں نے بھی بات کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی، موسیٰ تم پہلے جادو دکھاؤ یا ہم دکھاوے؟ تم دکھاؤ، شروعات کون کرے؟ اس لیے کہ ٹاس تو اچھلتے نہیں تھے، تو کہا شروعات کون کرے، تم یا ہم؟ بولو، اپنے نکی کر لے رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے دکھاؤ جادو، کیا ہے تمہارا جادو، ذرا ڈکلیئر تو کرو، ظاہر تو کرو، ہم بھی تو دیکھیں کہ تم کیا جادو کرتے ہو۔ بس یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ جادوگر سرکاری آدمی تھے، فرعون نے ان کو بلایا تھا، فرعون کی طرف سے میدان میں مقابلے کے لیے آئے تھے، فرعونی ٹیم سمجھے جاتے تھے، بادشاہ کے آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اللہ کے نبی کا۔ حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ نبی ہے، بس اتنا جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے اور یہ کوئی بڑے آدمی ہے، اللہ والے آدمی ہیں، اس لیے انہوں نے ادب میں کیا کہا، آپ پہلے دکھائیں گے کہ ہم پہلے دکھاویں؟ بس اتنا ادب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان تمام جادوگروں کو میدان سے نکلنے سے پہلے اللہ نے ایمان والا بنا دیا، اور سب کو اللہ نے اسی میدان میں جنت دکھائی، دنیا میں رہتے ہوئے خدا نے میدان میں جنت دکھائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم چمتکار دکھاؤ، کیا دکھانا ہے تم کو؟ تو وہ لوگ 300 اونٹ پر رسی اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لائے تھے، چھوٹی چھوٹی رسی، چھوٹی چھوٹی لکڑی۔ اب سوچو 300 اونٹ پر کتنا آیا ہوگا سامان، سمجھو 300 ٹیمپو بھر کے وہ لائے تھے، کتنے لاکھ رسیاں اور ڈنڈے ہوں گے۔ انہوں نے سب نے وہ اتارے اور سب جادوگروں نے اس پر جادو منتر پڑھنا چالو کیا، اور جادو منتر پڑھ کے اس پہ پھونک ماری، اور پھونک مار کے نظر بندی کی، اور نظر بندی کر کے وہ سب لسیاں اور لکڑیاں میدان میں ڈالی تو پورا میدان سانپ 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 سے بھر گیا، لاکھوں سانپ میدان میں دوڑتے ہو گئے پھیڑ نکال کر کے حضرت موسیٰ اور ہارون کی طرف۔ لیکن یاد رکھنا دینی بھائیوں، باطل کے فتنے کتنے بھی بڑے ہو وہ حق کے سامنے کبھی چل نہیں سکتے، تھوڑی دیر تو وہ اچھل کود کرتے ہیں لیکن حق کے سامنے کبھی باطل کے فتنے چل سکتے نہیں۔ تھوڑی دیر وہ سانپ اچھلے کودے، پورے میدان میں سانپ 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 ہو گئے، وہ سب جادو منتر تھا، نظر بندی تھی، کوئی حقیقت نہیں۔ وہ رسی لکڑیاں جو لائے تھے اسی کو انہوں نے جادو منتر سے نظر بندی کر کے سانپ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ تمہارا ڈنڈا جو ہاتھ میں ہے نا وہ ایک ڈنڈا ڈال دو تم۔ انہوں نے لاکھوں رسی لاٹھی کے سانپ بنائے، تم ڈنڈا ڈال دو اپنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ ڈنڈا پھینکا میدان میں اللہ کا نام لے کر کے، تو اب وہ پھر سے بڑا اجگر بن گیا، جیسے فرعون کے دربار میں بنا تھا ایسے بڑا اجگر بنا، اور جیسے ہی وہ بڑا ڈریگن بنا اور میدان میں آیا تو اس نے ایک طرف سے تمام سانپوں کو اپنے پیٹ میں کھانا شروع کیا، سب کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، 10-10 50-50 ایک ساتھ اپنے منہ میں اتارنا چالو کیا، اور تھوڑی دیر میں پورا میدان صاف کر دیا، ایک بھی باقی نہیں بچا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب جا کر جب اس کی پچھڑی پکڑتے تھے تو پھر سے لکڑی بن جاتی، پھینکتے تو اجگر بن جاتا۔ عجیب اللہ کی قدرت تھی وہ اس لکڑی کے اندر، خدا کا عجیب کرشمہ اور چمتکار تھا۔ پورا میدان تھوڑی دیر میں صاف ہو گیا تو سب جادوگر لوگ سمجھ گئے کہ ہم نے تو اپنا سب سے بڑا جادو دکھایا تھا، وہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو معلوم ہوا موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہے۔ تو سارے کے سارے جادوگر میدان کے اندر سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا انہوں نے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتے ہیں، اور موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتے ہیں، فرعون کو ہم خدا نہیں مانتے۔ اعلان کیا
جیسے وہ سجدے میں گرے اللہ نے ان کو سجدے کی حالت میں جنت دکھائی اسی میدان کے اندر، اور میدان سے انہوں نے جنت کا نظارہ کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے ایک نیک بندے، ایک نبی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہنے کی برکت کہ ان کا ایمان اتنا پاورفل بن گیا، اتنا مضبوط بن گیا، اور انہوں نے جنت دیکھی۔ اس موقع پر جو آیت ہے وہ آیت بڑی اہم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو جو جادو دکھانا ہو دکھاؤ، تم جو کچھ دکھلاتے ہو وہ تو جادو ہے، اللہ تمہارے جادو کو بیکار کر دیں گے۔ اور اللہ کسی فتین آدمی کے کسی کام کو چلنے دیتے نہیں۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 81 ہے سورہ یونس کی۔ جب سورہ یونس شروع ہوئی تھی تب بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سورہ یونس کی 81 نمبر کی آیت کریمہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ جو آدمی رات کو بستر پر لیٹ کر اس آیت کو پڑھ لے تو جادوگروں کا جادو اس پر نہیں چلے گا، اور جس پر پہلے سے جادو ہو اس پر یہ آیت لکھ دو تو جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے، اس کو روزانہ رات کو بستر پر سونے کا معمول بنا لو، اس کی برکت سے جادو سے حفاظت ہوگی۔ اور جس کو کچھ ایسا لگے نظر جادو الا بلا تو یہ دو آیت 81 اور 82 دونوں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پی جانے کا، یا پانی پہ دم کر کے نہا لینے کا، اس کی برکت سے اللہ جادو بلا انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ یہ دو بڑی پاورفل آیت ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ دونوں پڑھو تو بہت اچھا، ورنہ خالی 81 نمبر کی آیت پڑھو، بہت مجرب عمل ہے، اور جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا فائدہ آپ کو ہوگا۔ ایک بار پڑھو، 3 بار پڑھو، 7 بار پڑھو، 11 بار پڑھو، 40 بار پڑھو، 313 مرتبہ پڑھو، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا فائدہ جادو کو ختم کرنے کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب